بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آدھے چنے کے برابر کالی مرچ کا سفوف دہی کی لسی میں ملا کر پیا جائے تو بد ہضمی اور معدے کا بوجھل پن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ٹی بی کی بیماری میں انگور کھائیں اور بواسیر کی بیماری میں امرود کھائیں، ذیابطیس میں جامن کھائیں، امراض جگر میں سیب کھائیں، خشک کھانسی میں کھجور کھائیں، بال جھڑتے ہوں تو تل کھائیں۔ فالسے کا جوس گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے، دل کی گھبراہٹ ختم کرتا ہے، معدے کی کمزوری دور کرتا ہے، سینے کی جلن ختم کرتا ہے۔ ناظرین، پیاز ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ کھائیں، بلڈ پریشر کو قابو رکھنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار لیول رکھتا ہے، سرطان جیسے موذی مرض سے حفاظت کرتا ہے اور آپ کو موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ناظرین، تخم ملنگا اومیگا 3 سے بھرپور ہے، بالوں کے لیے زبردست ہے، ایکنی کنٹرول کرتا ہے، جسم کی گرمی دور کرتا ہے، ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے، دماغ کو پرسکون کرتا ہے، وزن کم کرنے میں مددگار ہے، قبض دور کرتا ہے۔ اگر نیند نہیں آتی تو آلو بخارا کھائیں۔ آلو بخارا بے خوابی، یقینی نیند کی کمی کی شکایت دور کرنے کے لیے اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے ایک نہایت مفید دوا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح و نہار میں عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد ایک گلاس دودھ کا پی لیں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کے چہرے پر سرخی جھلکنے لگے گی۔ ناظرین، روزانہ تربوز کھائیں، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے، وزن میں کمی کرتا ہے، جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے، سکن کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، سال کے بعد چاہے ایک جامن کھائیں، لیکن کھائیں ضرور۔ روزمرہ خوراک کے ذریعے معدے میں جمع ہونے والے بال کسی شے سے گلتے یا ہضم نہیں ہوتے، صرف ایک جامن کا کھانا ہی ان کو گلا کر ہضم کر دیتا ہے۔ ناظرین، پیاز ہڈیوں کا دوست ہے۔ پیاز ہڈیوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ آم نہ کھائیں، خالی پیٹ کیلا نہ کھائیں اور امرود کے بیج نہ کھائیں، یہ ہضم نہیں ہوتے۔ خربوزہ نہار منہ کھائیں، خربوزہ نہار منہ نہ کھائیں اور نہ ہی بھرے پیٹ کھائیں۔ ناظرین، کھیرے کے ساتھ پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ قبل یا گھنٹے بعد پانی پئیں۔ صبح ناشتے میں ایک سیب کھانا چاہیے۔ انڈا ایک مکمل غذا ہے۔ ایک انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ ہر وٹامن موجود ہے۔ ناظرین، 1 گلاس گاجر کا رس 40 دن تک پینے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ 2 کیلے روزانہ کھانا روزانہ 70 منٹ ورزش کی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے؟ مثانے کی کمزوری، خشک کھانسی، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض، گلے میں خراش اور امراض آنت۔ ناظرین، آڑو کو شوگر کے مریض بغیر کسی خوف و فکر کے کھا سکتے ہیں، یہ جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، امرود میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے، یہ بلڈ میں شوگر کو بڑھنے نہیں دیتا اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ کیوی نہایت مزیدار پھل ہے، اس میں وٹامن اے اور سی دونوں موجود ہیں جو خون میں شوگر کی سطح کو بڑھنے نہیں دیتے۔ ناظرین، موسمی شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں فائبر، وٹامن سی
اور پوٹیشیم کی مقدار پائی جاتی ہے۔ 100 بیماریوں کی بس ایک دوا انار ہے۔ انار جنت کا پھل ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، بھوک کھل کر لگتی ہے، غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، جگر کے ورم میں یرکان تلی کے امراض، گرمی کھانسی سینے میں درد، ٹائیفائڈ کے لیے قدرتی غذا ہے۔ ناظرین، ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ، اور رات کا کھانا غریبوں جتنا کھاؤ۔ ٹنڈے کی سبزی حلق کی نالی کو تر رکھتی ہے، سوزش کے خلاف کام کرتی ہے۔ ٹنڈے خشک کھانسی میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ٹنڈے جسم میں پانی کی کمی پورا کرتے ہیں۔ ٹنڈے پسینے سے ہونے والی جلن کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین، سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ اخروٹ ضرور کھائیں، یہ پیٹ کی چربی کو ختم کرتا ہے، دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، خون کی شریانوں کی صحت کو بڑھاتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، بالوں کی نشو و نما کو بڑھاتا ہے، خشکی سے لڑتا ہے، قبل از وقت بڑھاپے کو روکتا ہے، خشک جلد کا علاج کرتا ہے، نیند کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، روزانہ 1 گلاس پانی میں آدھا چمچ زیرہ بھگو کر پینے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے، ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ پانی جسم میں سوجن اور درد کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اسے پینے کا بہترین وقت صبح خالی پیٹ ہے۔ ناظرین، پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ زیتون کا تیل معدے کے نظام کو درست کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کیا کرو۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہر صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمے کی شکایت ہو تو وہ اجوائن کو پیس کر اس میں تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لے۔ کھانے کے بعد آدھا چائے والا چمچ کھائے، انشاءاللہ ہاضمہ درست رہے گا اور اسے کبھی گیس کی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے آپ کو درد میں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بالوں میں کیسٹر آئل کے استعمال سے بالوں سے خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گرم تیل سے مالش کرو، اس سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، چقندر جسم کی چکنائی کو دور کرتا ہے، خون سے جراثیم کو صاف کرتا ہے اور جلد کو جوان رکھتا ہے۔ اخروٹ کا مغز لے کر اس میں سرکہ ملا لیں اور اس کو چہرے پر لیپ کرنے سے گلاب جیسی سرخی آ جاتی ہے۔
لیمو پانی جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ کریلا معدے کو مضبوط کرتا ہے، قبض ختم کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ ناظرین، جو کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر روز چقندر کھانے سے پرانی سے پرانی کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھانے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ قوت با میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے۔ ناظرین، پودینے کے پتے لے کر جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم اور تر و تازہ ہو جائے گی۔ شہوت میں کمی آنے لگے تو بادام اور چلغوزے کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ ناظرین، کھانے کے بعد اگر 1 سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوتی۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں سے نجات ملے گی۔ بد ہضمی اور پیٹ درد کا آسان علاج۔ عام طور پر بد ہضمی، جسم کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں۔ کالا نمک آزمائیں اور سونف ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا دیں۔ 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار غذا لیں اور کھانے کے ہر لقمے کو خوب چبا کر کھایا کریں، جس سے آپ کو زندگی بھر کبھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ ناظرین، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو گڑ میں مصری اور سونف ملا کر کھاؤ، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار میں 1 عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ کا پی لیں۔ ناظرین، ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دو۔ سرخ انار اگر دوپہر کو نمک اور سیاہ مرچ کے ساتھ 20 روز لگاتار استعمال کریں تو چہرے کی زردی دور ہو جاتی۔ ناظرین، پستہ دل کو مضبوط بناتا ہے، یادداشت بہتر اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ پستہ آپ کے معدے کو طاقت دیتا ہے اور گردوں کو صاف رکھتا ہے۔ ناظرین، خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بہترین پھل ہے۔ اگر کسی کو خون کی کمی ہو تو ہر تیسرے دن لہسن کی 5 توریاں کاٹ کر اپنے لہسن میں ڈال کر کھا لے، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ پیشاب میں جلن کی شکایت ہو جائے تو خربوزہ کھانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی لیا کرو، اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور جسم میں طاقت ابھر آئے گی۔ ناظرین، روزانہ کچا لیموں چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی بڑھے گی نہیں۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔
رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ ماہواری میں زیادہ درد ہو تو پہلے ہی دن میں 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لے۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کی 1 چٹکی میں ختم۔ 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، بادام کے دانے 7 عدد، کھجور اور الائچی 3 عدد رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں 1 گلاس دودھ کا شامل کر کے ملک شیک بنائیں اور اسے استعمال کریں۔ جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی، چہرہ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔